رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر المؤاسات او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مبارک یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ ایثار کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. کیا مطلب کہ اس مہینے میں جو بھی صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو دوران روزہ اسے بخوبی اس بات کا احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے اور اس کی تکلیف کیا ہے. تو روزے کے دوران ہر روزہ دار کو جسے پورا سال اللہ تعالیٰ نے دیا، پیٹ بھر کر کھاتا ہے، پیتا ہے، من پسند کے مشروبات، لیکن روزے کی حالت میں اسے ادراک ہو رہا ہوتا ہے، احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ تو اللہ کا حکم مان کر میں نے صبح سے لے کر شام تک آج بھوک اور پیاس برداشت کی، تو اس کی کتنی تکلیف اور مشقت ہے. تو جو لوگ ان پر پورا سال اس طرح سے گزرتا ہے یا سال کے اکثر دن اس انداز سے گزرتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوگی. فرمایا اس روزے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شہر المؤاسات، یہ ہمدردی کا غمخواری کا مہینہ ہے. اس کے نتیجے میں پھر حکم ہے کہ جو حاجت مند ہیں ان کی خبر گیری کی جائے، ضرورت مندوں کی، پریشان حال بھائیوں کی، ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو کچھ یہ کر سکتا ہے اسے کاوش کرنی چاہیے. چنانچہ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان کسی دوسرے کی حاجت میں چلتا ہے اللہ جل جلالہ اس کی حاجت میں مصروف ہو جاتے ہیں. جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی جتنی ضروریات ہے یعنی اس چلنے والے کی اللہ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. فرمایا جو کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس کی دور فرما دیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کی حاجت میں چلے اور اسے پورا کر دے، فرمایا یہ 10 اعتکاف سے بہتر ہے، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. تو یہ اتنا بڑا نیک کام ہے کہ ہم کسی کی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کریں. اور یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں، خبر گیری کریں، جو حاجت مند ہے ان کو باعزت طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں. ہاں جتنا ہو سکے وہ پردے میں رکھ کر ان کی حاجت براری کی جائے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیتے ہیں مگر دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا، دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو اس میں بہت زیادہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینے والوں میں سے بنایا ہے تو دوسرے کی حاجت مند کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. اور حاجت مندوں کو بھی یہ حکم ہے کہ بلا ضرورت اپنی حاجات لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتے پھرے. یہ بھکاری پن، اس میں حاجت مند بسا اوقات کم ہوتے ہیں، عادت سے مجبور زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو دونوں طرف ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھو علاقے کے لوگوں کو جانتے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کون حاجت مند ہے، اور سب سے زیادہ مستحق وہ حاجت مند ہے کہ جو سفید پوش بھی ہے اور سوال نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں اس کے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، وہاں رہنے والوں کو خبر ہوتی ہے کہ اس کے وسائل کتنے ہیں، اس کے اخراجات کتنے ہیں. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ہے ہی غمخواری کا مہینہ، جو خرچ کرنا چاہتا ہے عزت سے ان تک پہنچائے. اللہ کریم سے دعا کروں کہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.